واقعات موجود ہیں جو آقا جی کے سچے غلام بنے ہیں. بادشاہ ننگے پیر ننگے سر ان کے سامنے بیٹھے ہیں. ہاں جی، ایک غلام محمد تھے رضی اللہ عنہ. کوئی بادشاہ اپنے ملک کی زوال پہ ڈرتا تھا تو اس نے حاضری دی حضرت کے سامنے. کہا میں مشکل میں ہوں، کیا کیا ہے؟ کہا ملک بھی خطرے میں ہے، مجھے زوال کا خطرہ ہے. اس کا بات کا مقصد یہ تھا. کہا تو تم سوالی بن کے تو آئے نہیں ہو، یہاں بادشاہ بن کے آئے ہو. یہ تاج اور یہ جبہ اور یہ کبہ یہ جو پہنا ہوا ہے تو سوالی کی طرح ہے. تم سوالی کی طرح تو آئے نہیں ہو اور کرتے سوال ہو. تم تو بادشاہ بن کے آئے ہو. بادشاہ واپس چلا گیا، ننگے سر ننگے پیر آ کے بیٹھ گئے. پھر آپ نے اس کو دعا دی یا کچھ دیا اور دعا بھی دی کہ اب جاؤ، یا تو ملک محفوظ ہو گیا. ہاں، کہ اللہ کی محبت میں مٹے ہوتے ہیں نا، آقا سے وفا ہوتی ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. تو ہمارے تمہارے لیے دروازہ بند ہے، ہمارے تمہارے لیے ہم بنتے نہیں نا، بنتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کرے ہم آقا کے بن جائے تو ہر عزت حاصل ہو جائے. ہاں، ہر کام بن جائے. ہاں، کہ خدا نے ان کو رحمت والا بھیجا ہے. ہر مصیبت سے تم کو نکال سکتے ہیں. تمہیں ملک کی مصیبت ہے، تمہیں بیماری کی مصیبت ہے، تمہیں دشمنوں کی مصیبت ہے، آخرت کی مصیبت، ہر مصیبت سے وہ نکالنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے ہم یہ سنتے ہمیں احساس پیدا ہو جائے اور ہم ان کے ساتھ سچے ہو جائیں، ان کی باتیں مانیں، ان کی تربیت کو قبول کریں. نمازوں کو جیسے وہ چاہتے تھے جماعتوں سے پڑھیں. ہاں جی، ان پہ کثرت سے درود پڑھیں کہ آپ نے کہا جو زیادہ درود پڑھے گا میرے قریب زیادہ ہوگا. یہ مفہوم ہے. تو خدا توفیق دے ہم کو آپ کو. سے بانے غلام محمد جو دل سے بانے غلام محمد، جہاں پر میں پھر اس کی توقیر دیکھی، جہاں پر میں پھر ان کی توقیر دیکھی. محمد محمد ہو ہر پل جہاں پہ، محمد محمد ہو ہر پل جہاں پہ، وہاں رحمتوں کی جاگیر دیکھی، وہاں رحمتوں کی جاگیر دیکھی. ابھی آپ جس رات پیدا ہوئے تھے دنیا میں رحمت شروع ہو گئی تھی. جادوؤں کو زور ٹوٹ گیا، جنات پریشان، شیطان پریشان، کیسر و کسرا کے بنیادیں ہل گئیں، ان کے کنگرے گر گئے محلات. ماشاء اللہ، پیدا ہوتے ہی دنیا میں رحمت شروع ہو گئی. جس رات پیدا ہوئے یہ واقعات ہوئے ہیں. پوچھو علماء سے، آپ کو بتائیں کہ واقعہ ہوئے ہیں. بڑے بڑے معتبر علماء نے سند کے ساتھ ذکر کیے ہیں. اس جس رات پیدا ہوئے تھے تشریف لائے تھے تو ایسی رحمت آئی کہ مصیبتیں دور ہونے لگ گئی. سبحان اللہ. کیسر و کسرا کے کنگرے گرے، سر پہاڑوں میں شیطان چھپانے لگا. اللہ ستار ہے، غفار ہے. لیکن نبی کے حق میں گستاخی والے کے لیے اللہ نے اپنی ستاری غفاری کی رحمت ہٹا دی. قرآن میں جس نے بے ادبی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مذاق کی صورت میں بات کی، سورۃ نور میں واقعہ ہے، خدا نے اس کی بہت تحقیر کی، اس کی پردہ ہٹا دیا. کہا یہ آدمی عزت والا بتاتا اپنے کو، میں مال والا ہوں، میں اولاد والا ہوں، میں عزت والا ہوں. تو خدا نے کہا اس میں 10 عیب ہیں. اس عیبوں میں سے ایک عیب خدا نے کہا زنیم، یہ زنا کی اولاد ہے. دیکھا، اور لاکھ گناہ کرے کچھ کرے آقا کی توقیر کرتا ہے، خدا اس کی پردہ پوشی کرتا ہے. 100 قتل بھی ہے تو معافی میں آ جاتا ہے. ہے جی، سبحان اللہ. ساری عمر سے عورت نے گناہ کیے، پیشہ ور تھی، کتے کو پانی پلایا، خدا نے معافی دی، ستاری غفاری رکھی اپنی. لیکن جو حضرت محمد کا گستاخ ہے اس کے لیے ستاری غفاری نہیں ہے. بڑا احتیاط کرنا چاہیے، بہت احتیاط کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کرے ہمارے دل میں ان کی عظمت اور محبت اترے انشاءاللہ.
وسیلہ محمد مانے نہ جو یہ وسیلہ محمد مانے نہ جو یہ زمانے میں پھر اس کی تحقیر دیکھی زمانے میں پھر اس کی تحقیر دیکھی ایک عالم تھا نبی کریم کے وقت میں، اس نے جرت کی گستاخانہ کلام کہہ کے اپنے پر خود مصیبت لائے. آپ سے کچھ بات چیت، پھر آپ نے کہا ہم میں سے جو سچا نہ ہو خدا کرے پیاسا مرے رلتا مرے در پدر، ایسے کچھ ایسی باتیں کی. آقا تو ایسے نہیں کہنے والے کہ تم جو کہتے ہو پھر ایسے ہی ہو. ایسے ہوا شام کے ملکوں میں پیاسا اور خوار ہو کے مرا ہو. زمانے میں اس کی وہ عالم، زمانے میں اس کی تحقیر دیکھی. وسیلہ محمد مانے نہ جو یہ اور لاکھ بدکار ہو، خدا نے اس کی پردہ پوشی کی. خدا نے، حالانکہ غیر امت رسول میں سے تھا، وہ ایک معتبر کتابوں میں ہے. ہاں جی، اس کے نام میں بھول گیا، لیکن کتابوں کا حوالہ میں دیتا آپ کو. وہ تورات، انجیل، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. اس قدر بدکار تھا وہ کہ خود بنی اسرائیل کے عالم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. نہیں پڑھائی انہوں نے، کوڑے کرکٹ پہ پھینک دیا اس کو، کوڑے پہ. اللہ تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو، اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ. کہا کہ علماء نہیں پڑھاتے، میں تو نبی ہوں. اس کا اتنا مسئلہ ہے. کہا اس کا مسئلہ بدل گیا ہے. اس نے ایک دن تورات کھولی تھی، اس میں نبی کریم کا نام دیکھا تھا اور محبت سے چوما تھا. میں نے اس کو بخش دیا ہے. دیکھا، اور اس کو اتنی حوروں کا نکاح دیا. ایک نبی وقت کو ایسے آدمی کی جس کی عام علماء نماز نہیں پڑھاتے تھے، ایک نبی وقت نے اس کی نماز پڑھائی. صرف کیا احترام محمد کیا. اللہ تعالیٰ ان کا احترام بے حد ہمارے دل میں دے انشاءاللہ. نبی کریم نے فرمایا کثرت الصلاۃ علیہ، بہت ہی درود پڑھنا میرے پر، تم فی الہموم والغموم، ہر پریشانی ہر غم کو دور کرتا ہے. وتکثر الارزاق، اور رزق کو کھینچتا ہے. یعنی عبادت نہ بھی کرے، آقا کا نام ہی لیتا رہنا، رحمت آتی جاتی ہے. ایک صحابی کو بہت درود کا کہا، اس نے مان لیا کہ پڑھوں گا. آپ نے کہا تکفا ہمک و یغفر ذنبک، جو بھی تیرا پریشانی ہوگی خدا دور کرے. کسی قسم کی تکفا ہمک، جس چیز کا بھی تجھ کو غم ہوگا وہ ہٹے گا. یغفر ذنبک، اور اگر تیرے سے گناہ ہے اس کی سزا نہیں ہوگی، معافی ہی ملتی رہے گی. کیا چاہیے تم کو؟ اگر آپ کی زبان پہ چل جائے. میں چھوٹا درود بتاتا ہوں. ہم اپنے مشائخ کی بڑا درود اس کاروبار والے مثلا جو کوئی تعلیم والے نہیں پڑھ سکتے، ان کو بہت سے یہ معاملے ہوتے ہیں، اس کو بڑے درود کو توجہ چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم چلتا ہے. یہ بھی آقا نے اجازت دی ہے. جو چیز آقا اجازت دیتے ہیں اس کو ناقص درود نہیں سمجھنا چاہیے. تو ہمارے مشائخ جب یہ کہا، کسی نے پوچھا ان سے کہ آقا جی نے ایسے کہا، خاموش ہو گئے. یہ باتیں نہیں بتاتے. اور سمجھ گئے آقا نہیں بتایا. آقا نہ بتاتے تو یہ درود چلتا ہی نہ. تو آپ کو جب دیکھو وضو ہے تو اچھا ہے، نہیں ہے تو اجازت ہے، اس میں رحمت کرتا خدا. آپ اخبار پڑھیں یا آپ کالج میں ہوں یا آپ کچھ بھی کریں، صلی اللہ علیہ وسلم دل میں چلتا رہے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو مکمل درود سمجھے. آقا جی کی زبان سے کوئی کلمات جو نکل جائیں اس کو ناقص یا اس میں نقص نہ دیکھیں. کہ ہر آدمی کو اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، اس بات کو نہیں سمجھ سکتا. نہیں جی آل ہی آیا ہے، اس میں اصحاب نہیں ہے، اصحاب ہی نہیں ہے، آل ہی نہیں ہے، یہ فقط صلی اللہ علیہ وسلم. علماء ایسے کہتے ہیں. آپ کا ٹھیک ہے نہیں ہے. اگر یہ آقا جی کی طرف سے تو اس میں سب کچھ ہے، ان کی زبان سے نکلا سب کچھ ہے. تو میں آپ کو اتنا نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن جس یقین تک میں پہنچا ہوں وہ جھوٹی قسم نہیں ہوگی انشاءاللہ. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ آقا جی کی زبان سے ہے. بس میں جھوٹی قسم کھا کے اپنے کو ہلاک کرنا آقا پر. اس کو خوب پڑھیں، خوب صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. بس
اس میں عالی اصحابی سب آ گیا، کچھ سوچنا، جب انہوں نے کہہ دیا سوچنا ہی نہیں، تو اس کی ہم نے تحقیق کر لی ہے، اس تحقیق کا اتنا یقین کیا ہے کہ میں جھوٹی قسم کھا سکتا ہوں، پھر آقا کے متعلق اپنا ایمان ضائع کروں. صلی اللہ ان کے نام سے خدا ایک دم راضی ہو جاتا ہے. آپ نے درود پڑھا، توبہ بھی نہیں کی، راضی ہو گیا. آپ نے کوئی تھوڑے کہ توبہ ہے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے لئے رحمت، بغیر توبہ کے لئے رحمت. کیا تم کو چاہیے؟ سبحان اللہ. اللہ اتنا جہاں آقا کا نام آ جائے رحمت لٹائے رحمان عالم. سبحان اللہ. تو پڑھتے رہا کریں، سکھائیں، وسوسوں میں نہ پڑیں. طریقت کے بعد چیزیں راز ہوتی ہیں. جب آپ کو فائدہ نظر آتا ہے تو آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پڑھا کریں. اور اگر وقت نکلے آپ کوئی کام نہیں ہے تو اس وقت افضل ہے درود ابراہیمیہ پڑھیں، نماز والا درود تا درود رکھی، باقی درودوں کو چھوڑ دیں. ہاں وہ کبھی برکت کے لیے پڑھ لیا، زیادہ وہی درود اچھا ہے جو نبی کی زبان سے نکلا ہے، ان کی زبان پاک سے نکلا ہے. مشکلیں جو آدم ان کا نام محمد میں تاثیر دیکھیے، نام محمد. دیکھو مدینہ شریف میں کوئی جیل میں پھنس گیا، ایک آدمی تھا، اس کو نبی سے کچھ لگاؤ تھا، محبت کا. اس نے سارے جیلیوں کو بولا بھائی ہم دروشی پڑھو، کچھ اللہ آسان کرے. ہم کو جیل میں ڈال دیا، اب یہ پاکستان ہندوستان کہیں بھیجیں گے ہم کو، نہ ہمارے پاس پاسپورٹ نہ اقامہ، پتہ نہیں کہاں دھکے کھائیں گے. وہ جیلی اچھے تھے، پاکستانیوں کو اکثر محبت ہے عرقہ کی، اور سارے وضو کر کے بیٹھ کے ساری رات دروشی پڑھتے رہے. صبح کو اتفاق ہوا، شہر کا کوئی بڑا آ گیا چکر لگانے. اس نے دیکھا کہ یہ کون ہے، انہوں نے کہا یہ سفر کرانا، یہ بغیر ٹکٹ کے گھسے ہوئے، بغیر پاسپورٹ، بغیر یہ منحوس. اس نے کہا غریب لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دو، ان سے کیا لینا. سب کو چھڑا کے چلا گیا. یہ تو ادھر ہوا جو مدینہ. ایک ہمارے ساتھ کراچی میں ہوا، اس چور کو پکڑا، آغا خانی کی چوری کر رہا تھا، بڑا مار رہے تھے. میں نے کہا میں ہی رحم کروں اس پر. میں چلا گیا، اوپر سے اتر کر مکان سے اس کے نیچے گلی میں اس کو پٹھان مار رہا تھا، اور تم کو آغا خانی کی چوری کی آغا خانی کے حوالے کریں. میں نے کہا تو درود شریف نہ چھوڑ، اور آندہ بھی پڑھتے رہنا، اور ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. اب تو درود شریف نہ چھوڑ، اللہ تجھے بچا دے گا، اور یقین کر. پھر اس نے مجھے جو مدینے کا واقعہ تھا سنایا، اس کا ایمان مدینہ، وہ صلی اللہ علیہ وسلم دبا دب پڑھتا رہا. تو وہ پٹھان اور غصے میں آ گیا، بولتا ہے اب درود شریف پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، درود شریف بھی پڑھتا ہے، دونوں کام کرتا ہے. پھر آغا خانی اس کے حوالے کیا. آغا خانی بولتا ہے بیچارے کو چھوڑ دو، کیا اس کو کریں گے، مار کے کوڑے. چھوٹ گیا جی. تو درود شریف آپ کو ہر مصیبت سے چھڑا دے گا. اور اگر بہت پڑھا تو آقا جی نے رحمت نظر کی تو آپ صحابی بھی بن جائیں گے، اولیاء اللہ بھی بن جائیں گے، اور آپ کی تربیت وہ خود کریں گے. اولیاء اللہ کے جو کثرت سے درود پڑھے، نبی کریم ڈائریکٹ اس کی تربیت خود کرتے ہیں. نبی کریم کسی سے کسی کو لے سکتے ہیں، نبی کریم کے ماتحت کوئی نہیں لے سکتا. صحیح سے وہاں. ہاں یہ آپ بہت اس دروشی کی قدر کریں. یہ ایسا وظیفہ ہے کہ خدا خود اس وظیفے کو پڑھتا ہے. خود خدا کا یہی ہے کام، صلی علی محمد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ درود پڑھتا ہے، اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں. قرآن کا مفہوم ہے، تم ایمان والے ہو تو تم بھی پڑھو. ایمان والا درود پڑھتا ہے، مطلب ہے جس میں ایمان نہیں ہوتا وہ درود کو کم پڑھتا ہے، پڑھ ہی نہیں سکتا. تو ایمان کا لفظ خدا نے کہا، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ تعالیٰ، و ملائکتہ، اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، وہ درود پڑھتے ہیں حضرت محمد سفر. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو کہا ہے کہ ایمان والے درود پڑھتے ہیں اور نہیں چھوڑتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے تم بھی درود پڑھو جیسے اللہ نے پڑھا ہے. اللہ نے خود اس کام کو شروع کیا ہے، اور فرشتوں کو بھی کہا تم بھی کرو.
اور ہم کو تم کو کہ ایمان والے بنو اور درود پڑھو، تو انشاءاللہ درود پڑھتے پڑھتے ہم لوگ ختم ہوں گے۔ اب میں بھائی بند کرتا ہوں، باتیں ابھی بہت آ رہی ہیں تو اتنی کافی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کو کہتے ہیں آئی لو یو کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ چلو۔